اللہ 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 اللہ۔ اور آج قیامت یہ ہے کہ حج کے میدان میں بھی ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم دعا کر رہے ہیں کام نہیں بنا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کام نہیں بنا، آخر الحمیہ ہماری کب سنیں گے؟ کیا الحمیہ نعوذ باللہ ہماری سنتے نہیں سنتے؟ اب گلے شکوے اور بے اعتمادی اور کفر کے کلمات مسلمان کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پہ چلنے کا مزاج نہیں رہا، تو اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو یہ بات نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر تو اللہ پاک نے یہ شاہانہ اعلان فرما دیا، اور آج ہماری زندگی کا حال یہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ اللہ ہمارے پابند ہے، ہم اللہ کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ کو ہماری سننی چاہیے تھی اور ہم کو اللہ کی ماننی چاہیے تھی، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اور اللہ پاک نے یہ اعلان کیا، حدیث قدسی کا خلاصہ یہ ہے، ایک ٹکڑے کا حاصل یہ ہے کہ من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یاد رکھ جو میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا اور میری بلاؤں پہ مطمئن نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ اگر میں رب ہوں تو میری ماننی پڑے گی، میری اطاعت کرنی پڑے گی، میری منشا پہ مر مٹنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو چلانا پڑے گا۔ اور پھر وہ بیت اللہ اور وہ اللہ کا گھر جہاں ابراہیمی قربانیوں کا وہ منبع اور خزانہ ہے اور اسماعیلی قربانیوں کا وہ مخزن ہے، اور اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ملیامیٹ ہونے والے جگہ کا وہ مظہر ہے۔ صحیح کا سارا عمل تو اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ اللہ نے اپنی بندی کی اطاعت اور اپنی ذات کے بھروسے کو اتنا پسند فرمایا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ کا اعلان کیا۔ اے عقل کے دشمنوں، اے آنکھوں دیکھی چیزوں کے دل کے اندھے انسانوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کے بغیر کیسے پلتے ہیں، دیکھو صفا اور مروہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جہاں ہم نے شکلوں کے بغیر اپنی قدرت سے پرورش کی، اپنی بندی ہاجرہ کی پرورش کی، ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی پرورش کی، اور قیامت تک ان کی پرورش ہونے کی چیزوں کو ہم نے قائم اور دائم رکھا کہ اس زمزم کو لے جاؤ اور اس سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرو۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس صفا اور مروہ کے درمیان کے چلنے کو اور اس مقام کو قرار دیا تاکہ بندوں پہ اللہ کی قدرت کھولے، ان کی کبریائی کھولے، ان کی بڑائی کھولے، ان کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ تو آدمی سوچے کہ اے اللہ ایسے مقام کے اوپر آ کر میں بالوں کی محبت میں آپ کی محبت کو قربان کر دوں اور حج کرنے کے بجائے دوسرے مختلف جنایات کا اور مختلف گویا اپنی زندگی کے اندر ظلمتوں کا اپنا پوٹلا لے کر جاؤں، اس مصیبت سے میری حفاظت فرما۔ تو وہاں پر تو آدمی کی زندگی میں سنتوں کی محبت ہو۔ اسی لیے بعض وقت میں بڑے ادب سے اس بات کو عرض کرتا ہوں اور دل کی کڑن کا اظہار کرتا ہوں کہ کوئی زمانہ تھا کہ حاجی جا رہا تو دیکھ کے رشک آتا اور ان کو دیکھ کے طبیعت تڑپتی اور آج بھی تڑپتی، لیکن جب بعض ایسے مناظر سامنے آتے، صاحب ان سے ملیے 4 حج کیے، ان سے ملیے 10 حج کیے، اور چہرہ دیکھ کر اور ان کی عادات دیکھ کر ان کا لباس دیکھ کر، یعنی جب جیسے جیسے حج زیادہ کرنے کی اطلاع ملتی ایک قرآن سے الٹی کی کیفیت پیدا ہو جاتی، یا اللہ یہ چہرے نہیں دیکھتے تو اچھا تھا، اور ذہن ان کے بارے میں بدگمان ہوتا تو اچھا نہیں ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ کیسے حاجی ہیں جن کے چہروں پہ عیسائیت کی مہریں لگی ہوئی ہے اور جن کے بدن کے اوپر یہودیت کے لباس چڑھے ہوئے ہیں، جن میں نبی کی سنتوں کو کوئی مناسبت نہیں، اور 8 حج ہو گئے اور 4 حج ہو گئے، اور ابھی اپنے نبی کے اعمال سے اور نبی کی رغبتوں سے قدم بے قدم نہیں ملا، بلکہ قیامت یہ ہو گئی کہ جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ حج سے فیصلے ہونا اور رمضان سے فیصلے ہونا اور دعاؤں سے فیصلے ہونا، یعنی یہ دیکھ کے دل کب کہاں جاتا ہے۔ یا اللہ عرفات کے میدان میں 24 لاکھ کا مجمع اور 28 لاکھ کا مجمع اور 30 لاکھ کا مجمع بلبلا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور اپنے گناہوں پہ آنسوؤں کے نالے بہا رہا ہے اور اپنی زندگی کو تڑپتی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ ابھی وقوف عرفہ ختم ہوا اور مزدلفہ کی رات گزری اور صبح رمی کرنے کے لیے مینا کے اندر پہنچا، اب ادھر رمی کرا، ادھر قربانی دیا، ابھی گویا 24 گھنٹے پورے نہیں گزرے توبہ کر اور اس مقدس مقام پہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر اب مینا کی وہ وادی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنتوں کا میدان اور آپ کے بلبلانے اور تڑپنے کا وہ مقام اور آپ کے چہیتے صحابہ کے بلکنے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی اب کا وہ مبارک گویا وہ مقام، اور اس جگہ کے اوپر حاجی کا حال یہ ہے کہ لاکھوں حاجی بلا مبالغہ، اگر 24 لاکھ کا مجمع ہے تو اگر 8-10 لاکھ کہہ لو تو اس میں کوئی مبالغہ اور بے جا بات نہیں ہوگی کہ 8-8 لاکھ کا مجمع اور 6-6 لاکھ کا مجمع ابھی توبہ کر کے 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور اپنے نبی کی سنتوں کا قتل عام اس مینا کی مقدس وادی میں کر رہا ہے۔ ادھر سر کے بال منڈائے، ادھر اپنے چہرے پہ اس طرح لگا کر نبی کی سنت کو ذبح کیا، اور پھر بے جگری کے ساتھ کون کر رہا ہے؟
کوئی فاجر کر رہا، کوئی فاسق کر رہا، کوئی ڈاکو کر رہا، کوئی بے دین کر رہا، نہیں، حج کے لیے آنے والا اور اللہ کے گھر سے رشتہ جوڑنے والا اور نبی کے سامنے جا کر اپنا چہرہ دکھانے والا اور صلاۃ و سلام آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے والا، اور یہ بے باکانہ طور کے اوپر ارے صاحب حج ہو گیا لہٰذا اب پہلے اپنے آپ کو یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ فوراً یہودیت کی گود میں ڈالنا ہے اور نصارہ کی غلامی کو قبول کرنا ہے۔ تو ابھی توبہ کر کے 24 گھنٹے پورے نہیں گزرے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں باقی اور نبی کی سنتوں میں بے باک، اور اتنا اجتماعی قتل عام سنت کا پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جتنا عرفات کے بعد میں مینا کی مقدس وادی میں حاجی جیسے تقدس والے انسان کے ہاتھوں سے اس سنت کی بے حرمتی اور بے باکی ہوتی۔ تو اس لیے آدمی اپنی زندگی کو بنائے۔ کوئی دور تھا کہ ادھر ارادہ ہوا حج کا تو شرابی کے اوپر توبہ آ گئی، دل پاک ہو گیا، میخانے ختم ہو گئے اور جام ٹوٹ گئے اور گھر پاک ہو گیا، اور توبہ کے نتیجے میں غریبوں کی خدمت شروع ہو گئی اور دینداروں کے قدموں میں پڑھنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے حج کر کے آیا تو ولایت کی چوٹی پہ پہنچ گیا۔ اب یہ حاجی صاحب کو جو دیکھتے تو توبہ نصیب ہوتی، جو ان کے پاس آتے تو دعا مل جاتی، جو ان کے پڑوس میں بیٹھتے تو اللہ کی یاد اور نبی کی محبت پیدا ہوتی۔ تو وہ جگہ جہاں سے یہ دولت موت تک اپنی زندگی میں لانا ہے، آج آدمی وہی بے باک بن کر اپنی زندگی کو غافل بنانے کے راستے پہ پڑتا ہے۔ اس لیے اس زہریلے ماحول سے بچا کر اپنے بالوں کی محبت سے بھی اپنے آپ کو بچانا اور اپنے چہرے بشرے اور اپنے عادات کو بھی سنتوں کے مطابق سنوارنا اور اس راستے پر اپنی زندگی کو چلانا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، عمرہ اس طریقے سے تکمیل ہوگا۔ باقی ایام جو اللہ پاک بیت اللہ کے قریب رہنے کا موقع دے دے، اس کے اوپر شکر گزار ہوں کہ ہر سانس اور ہر لمحہ اللہ کا ایک انعام ہے کہ یہ وقت میرا پاکیزہ گزر جائے اور دین اور ایمان کی محنتوں میں گزر جائے، دعاؤں میں اور توبہ میں گزر جائے اور تلاوت اور طواف میں گزر جائے اور اللہ کے گھر کو دیکھنے اور اللہ سے مانگنے میں گزر جائے، اور وہاں پر رہ کر باقی تفصیلی مسائل کو معلوم کرتے بھی رہیں، یہاں سے سیکھ کر بھی جانے کی کوشش کرتے رہیں۔